بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، مطالعہ قرآن حکیم کا جو سلسلے وار سلسلہ جاری تھا، سلسلے وار جو لیسنز تھے، اس کا آج اختتامی سبق ہے، کنکلوڈنگ لیسن تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، خیر و عافیت سے۔ تو آج سبق نمبر 21 جو ہے، یہ اس پورے سلسلے کا دی اینڈ ہے، اختتامی سبق۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس اختتامی سبق کے 3 حصے میں نے کیے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں اسکرین پر بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے حصے میں نے قواعد کے لحاظ سے قرآنی آیات کے تجزیے کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، گرامیٹیکل انالیسس کا ایک سیمپل۔ ٹھیک ہے، وہ میں ایکسپلین کروں گا، یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرز پر پورے قرآن حکیم کے قواعد پر مشتمل ایک بڑی زبردست ایپلیکیشن ہے، اس کا میں انٹروڈکشن دوں گا آپ کو۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ایک ڈیجیٹل قرآنک ڈکشنری ہے، جو بہت ہی مفید و معاون ہے ایسے طلبہ کے لیے جو قرآن حکیم سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ترجمے کو، اس کی زبان کو، اس کے کلمات کو۔ تو بڑی زبردست یہ ایک ڈکشنری ہے ڈیجیٹل، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپ اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، پلے اسٹور سے ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کا پورا جو ہے نقشہ آپ کے سامنے دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حصے ہیں آج کے لیسن۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، بڑی عظیم آیات ہیں، معراج کا تحفہ ہیں۔ تو اور ایک مناسبت ہمارے آج اختتامی درس سے ان آیات کی یہ بھی ہے کہ اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ، جو کچھ آپ کی توفیق سے ہمیں حاصل ہوا، تو اس میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی، غفلت سے کوئی کمی رہ گئی، تو ان سب کو آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ تو بڑی یعنی کہ حسب حال یہ آیات ہیں کہ ہم نے جو بھی کوشش اور کاوش کی اللہ کی توفیق سے، اور اللہ نے آج اختتام تک پہنچایا، تو یہ آیات اس سے بڑی مناسبت بھی رکھتی ہیں۔ اچھا، ان آیات کا میں آپ کے سامنے قواعد کے لحاظ سے تجزیہ یعنی گرامیٹیکل انالیسس کروں گا، آپ اس کو غور سے سنیں، اور اسی طرز پر آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں اپنے اپنے طور پر۔ دیکھیے، ہم جب بھی قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں نا، تو اس کے ہر کلمے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ سب سے پہلے تو کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، 3 ہی قسم ہوتی ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جب تعین ہو جائے تو پھر اب اس کی آگے مزید گہرائی میں اس کا مادہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ فعل ہے تو کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اسم ہے تو وہ کس حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا، فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، یا اضافی حالت میں ہے، اور یہ اگر حرف ہے تو اس کی یہاں پر کیا حیثیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے تجزیہ کرتے ہوئے چلیں گے تو آپ کے اوپر قرآن حکیم کی آیات کھلتی چلی جائے۔ تو دیکھیے، پہلے لفظ پر غور کیجئے، آمنا۔ آمنا یؤمنو، یہ حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، ہمیشہ پہلے مادے کو نظر میں رکھا کریں۔ اور چونکہ دیکھیے اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو بالیقین یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ماضی واحد مذکر غائب۔ آمنا، وہ ایمان لایا، ٹھیک ہے، آمنا یؤمن ایمانن، یہ اس طریقے سے۔ تو یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس میں چونکہ پہلے ہی صیغے میں کوئی اضافی چیز نہیں ہے، حمزہ میم نون جو مادہ ہے اس کا، وہی اس کے اندر حروف اصلیہ موجود ہیں، تو گویا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا، آمنا یؤمن، یہ اس کا مادہ ہو گیا۔ اچھا، اور جناب آگے الرسول کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، آمن الرسول۔ تو دیکھیے الف لام لگا ہوا ہے، تو بالیقین یہ اسم ہے، پتہ چل گیا یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے۔
الف لام اس کو خاص کر رہا ہے، یعنی کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ کیا بتلا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں، فاعلی حالت میں ہے۔ گویا آمنا جو فعل ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آمنا یؤمن، افعل یفعل کے وزن پر ہے، باب افعال سے ابتانا میں بھول گیا تھا، تو یہ آمنا جو ہے آمنا یؤمن ایمانن، جیسے اسلم یسلم اسلامن ہوتا ہے نا، ایسے تو یہ مجرد نہیں ہے بلکہ مزید فی کا ہے، آمنا یؤمن باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے، ایمان لانا۔ تو آمن رسول، ایمان لائے رسول، یہ پہلا فاعل ہو گیا جناب، نوٹ کیجئے، آمنہ کا پہلا فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ الرسول، اور فاعل ہونے کی نشانی اس کے اوپر پیش ہے۔ آگے چلتے ہیں، بما انزل الیہ، یہ جو با آیا ہے نا، بیما کا جو با ہے، یہ اصل میں آمنہ کے ساتھ لازمی آتا ہے، یہ اس کا صلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حروف جو ہے نا، یا تو وہ صلہ بن کر آتے ہیں یا پریپوزیشن کے طور پہ، یعنی کہ پریپوزیشن کے طور پہ آتے ہیں، یا پھر حرف جار کے طور پہ آتے ہیں۔ حرف جار کے طور پر آئیں گے تو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیں گے، ٹھیک ہے، اور صلے کے طور پر آئیں گے، صلے کا مطلب پریپوزیشن، تو آمنا کے بعد با جو ہے نا، یہ پریپوزیشن اس کا ہے، ہمیشہ جب بھی ایمان کا لفظ آئے گا، آمنا یؤمن، یؤمنون به، آمن به، تو ہمیشہ با ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آمنا، اچھا وہ صلہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً آئے، تھوڑے وقفے سے بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ یہاں درمیان میں دیکھیں فاعل آ گیا اور اس کے بعد پھر صلہ آ جائے، آمن الرسول بما انزل، جو کچھ کے، ماں کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ جو کچھ، انزل نازل کیا گیا، انزل یہ فعل مجہول ہے، اور نون زا لام اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے نا، نزول جس سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں تو انزل ینزل انزالا، اتارنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اترنے کے معنی، جو کچھ کے اتارا اس کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کا اب مجہول بنا لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ مجہول ایک ہی وزن پر بنتا ہے، تو وہ انزلہ بن گیا، ٹھیک ہے نا، افعلہ کے طور، تو یہ گویا کہ باب وہی ہے، باب افعال، اور اس کا یہ مجہول ہے، جو کچھ کے نازل کیا، الہی، الہ مانے طرف، ہی مانے اس، یہ ہی کی جو ضمیر ہے نا، یہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، ایمان لائے رسول اس چیز پر کہ جو نازل کیا گیا اس کی طرف، یعنی رسول کی طرف، مراد اس سے قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہدایات بھی کہ جو وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ من رب ہی، من من سے، اب یہاں پر جو من ہے نا، یہ کسی کا صلہ نہیں، کسی فعل کے ساتھ پریپوزیشن کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ حرف جار کے طور پر ہے، جبھی یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دے رہا ہے، رب بھی، من رب ہی کی ضمیر دوبارہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، ہمیشہ ضمیر کو لوٹایا کریں کہ یہ کس کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، الہی کی ضمیر بھی رسول کی طرف تھی، اور ربی کی ضمیر بھی رسول کی طرف ہے۔ تو اب ترجمہ کیا بنا کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی طرف، من ربی، ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات۔ رب کے نیچے زیر جو ہے وہ مین کی وجہ سے ہے، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی۔ اچھا اب دیکھیے، یہ المؤمنون جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے نا، اونا اینا اینا، مؤمنون مؤمنین مؤمنین، اس وزن پر ہے یہ۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ حالت فاعلی جو ہے نا، وہ جمع مذکر میں اونا اینا اینا کے حوالے سے اونا اس کی شکل ہونی چاہیے، تو یہاں پر وہ یہ دیکھیے المؤمنون، یعنی یہ پتا چل گیا کہ یہ ایک تو اسم ہے الف لام کی وجہ سے، دوسرے حالت فاعلی میں ہے، المؤمنون المؤمنین المؤمنین، فاعلی مفعولی اور اضافی، تین حالتیں آپ نے پڑھی تھی۔ اچھا تو اب یہ پتا چلا کہ آمنا جو فعل تھا نا، اس کا پہلا فاعل تو ہے الرسول، اس پہ پیش ہے، اور دوسرا فاعل ہے المؤمنون جو اونا کے وزن پر ہے، یہ بھی حالت فاعلی ہے، تو اب دو فاعل ہو گئے، کس کے؟ آمنا کے، ایمان لائے رسول جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف،
ان کے رب کی طرف سے، اور سارے اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، باللہ، دیکھیے با یہاں پر جو ہے نا حرف جار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو زیر دے رہا ہے، اللہ کو زیر دے رہا ہے، باللہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، سب جمع ہے، دیکھیے ملائکہ، کتب، رسول سب جمع ہے، سب مجرور ہے، سب میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ان میں سے ایمان لایا، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسول پر۔ بات واضح ہو گئی؟ لا نفرق بین احد من رسولی۔ اچھا، اب یہاں سے اچانک جو ہے نا جمع متکلم کا صیغہ آ گیا، تو یہاں پر کچھ محذوف ماننا پڑے گا، یعنی کچھ کوئی چیز انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر۔ وہ کیا ہے؟ قالو، انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی وہ اہل ایمان کے جو جن کا اوپر ذکر ہوا، وہ یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی بھی رسولوں میں سے کسی کے بارے میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کی رسول ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب کو رسول مانتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ دیکھیے نفرق جو ہے نا، یہ فرق یفرق، فا را قاف مادہ ہے، باب ہے تفعیل، فرق یفرق تفریق، فعل یفعل تفعیل، ٹھیک ہے، تو نفرق یعنی فرق کرنا، جدا کرنا، لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، بین احد من رسولی اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی بارے میں، سب کو یعنی گویا کہ اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ گویا کہ یہ فرق نہ کرنا رسالت کے اعتبار سے ہے کہ ہم سب کو رسالت، ہم سب کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کسی کا انکار نہیں۔ باقی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو یہ یہاں فرق سے مراد وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے، اللہ نے درجات مختلف رکھے ہیں رسولوں کے، تو ان میں تو فرق و تفاوت ہے۔ یہاں جس فرق کی بات ہو رہی ہے وہ ہے رسالت کے ذیل میں، کہ ہم ان کو رسول ہونے کے معاملے میں ہم ان میں سے کسی کے بارے میں فرق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ وقالو، دیکھیے یہاں پر جو قالو وہاں چھپا ہوا تھا نا پیچھے، وہ یہاں ظاہر ہو گیا۔ وقالو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، یہ ان کا طرز عمل۔ سمع یسمع، یہ دیکھیے مجرد سے آ گیا، باب سمع، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ اطاع یطیع باب افعال سے، کوئی واو عین اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، تو کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ غفرانہ کا جو لفظ ہے نا، اس سے پہلے بھی آپ کچھ محذوف مانیں گے، یعنی نطلب، ہم طلب کرتے ہیں، غفرانہ کا، آپ کی مغفرت، آپ کی طرف سے بخشش، ربنا، اے ہمارے رب، یوں بنے گا اصل، ٹھیک ہے نا۔ قرآن حکیم چونکہ بڑا جامع کلام ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے نا جو محذوفات ہے نا وہ پڑھنے والے کی کہ کامن سینس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اعلیٰ کلام کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو واضح نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر نطلبو کا لفظ جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے گویا کہ انڈرسٹوڈ سمجھیں گے۔ نطلبو یعنی ہم طلب کرتے ہیں، نسألو ہم سوال کرتے ہیں، کس چیز کا؟ غفران کا، آپ کی طرف سے معافی کا، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ ربنا پہ زبر کیوں آئی ہے، ربنا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں جب مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی جو ہے نا وہ پکارنے کے سینس میں آئے، منادہ بن جائے، یعنی اس کو پکارا جا رہا ہو، چاہے اس سے پہلے یا لگی ہو یا نہ لگی ہو، تو وہ پھر منصوب آتا ہے، یعنی حالت نصب میں چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منادہ منصوب۔ تو یہ گویا کہ اس لیے ورنہ تو یہ ربنا تھا اوریجنلی، لیکن یہاں پر یا آپ محذوف مان لیں کہ اے ہمارے رب، ربنا، اس لیے یہ با کے اوپر زبر آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہے لوٹنا. اصل میں تو یہ تھا المصیر الیک، انجام کار کے اعتبار سے، لوٹنے کے اعتبار سے آپ ہی کی طرف ہمیں آنا ہے، لیکن اس کو مفعول کو مقدم کر دیا تاکہ اس کے اندر ایک ایمفیسس پیدا ہو جائے، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، انجام کار تیری ہی طرف لوٹنا ہے. سواد یا را مادہ ہے، یہ اس میں ظرف ہے، اور اس سے مراد ہے انجام یا آخری ٹھکانہ. المصیر، آپ ہی کی طرف ہے انجام اور آخری ٹھکانہ. لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا، نہیں ذمہ دار ٹھہراتا، یہ معنی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. کاف لام فا مادہ ہے، اور کلفا یکلف تکلیف، پابند بنانا، مکلف بنانا، ذمہ دار بنانا. لا یکلف اللہ، نہیں ذمہ دار بناتا، نہیں پابند بناتا اللہ تعالی. اللہ یہاں پر فاعل ہے، دیکھیے اس پر پیش نظر آ رہا ہے. نفسن، کسی بھی نفس کو، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. نہیں اللہ تعالیٰ ذمہ دار ٹھہراتا، نہیں اس کے اوپر کوئی پابندی ڈالتا کسی نفس پر، الا مگر یہ کہ وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، پابندی ڈالتے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو کچھ کے کمایا، ما کسبت، لہا وہ اس کے لیے ہے، اس کے حق میں ہے، اس کے فیور میں. لام زبر لا جو ہوتا ہے نا، یہ آتا ہے فیور میں، اور اعلیٰ جو آتا ہے یہ آتا ہے مخالفت میں. تو دیکھیں دونوں آ گئے اسی آیت میں. لہا ما کسبت، جو کچھ کے اس نفس نے کمایا. کسبت مؤنث اس لیے ہے کہ یہ پیچھے نفس جو آیا نا، نفسن، اس کی طرف راجع، اور نفس جو ہے عربی زبان میں مؤنث شمار کیا جاتا ہے، مؤنث سماعی ہے، اس لیے مؤنث آیا ہے اسم. کسبت اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، یعنی اس کے حق میں اس کے لیے مفید ہوگا جو کچھ اس نے کمایا، اس سے مراد ہے نیکی. ٹھیک ہے. وہ علیہا مکتسبت، اور اس کے خلاف پڑے گا جو کچھ کے اس نے کمایا. اچھا یہاں بھی یہ لفظ ہے کاف سین با، یہاں پہ لیکن یہ باب بدل گیا. وہاں تھا کسبہ یکسبو مجرد سے، اور یہ آیا اکتسبہ یکتسبو باب افتعال سے. ٹھیک ہے. معنی دونوں کے ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اکتسبت کے معنی ہوتے ہیں اہتمام سے کمانا، اہتمام سے کسی چیز کو انجام دینا. ٹھیک ہے. حاصل کرنا. تو یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ میں انسان بڑے پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کے گناہ کرتا ہے. یعنی برائی کا صرف ارادہ نہیں، بلکہ اس پر جب عمل کرتا ہے تب یہ چیز اس کے خلاف پڑتی ہے. بخلاف اس کے اگر نیکی کا صرف ارادہ بھی کرے گا تو اس کو ایک ثواب مل جائے گا، ارادے کا ثواب مل جائے گا. ابھی بھی اس نے عمل نہیں کیا لیکن اس کو فائدہ ہو جائے گا. تو دیکھیے دونوں میں کتنا باریک فرق ہے کہ نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسبت کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو کچھ اس نے کمایا، ارادہ بھی کر لیا ہے تو اس کی نیکی اس کو مل جائے گی، اور عمل کر لیا تو سبحان اللہ، نور اللہ. لیکن اس کے مقابلے میں وہ علیہا مکتسبت، اور اس کے خلاف ہوگا، اس کے اگینسٹ جائے گی وہ چیز جو اس نے کمائی، یعنی کہ ارادہ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا. اگر عمل نہیں کیا، صرف برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ برائی نہیں لکھی جاتی. کتنی چھوٹ ہے دیکھیے. تو اس کو اس کے اندر واضح کیا گیا. ایک ہی آیت میں ایک ہی مادے سے دو دو فعل بنائے گئے، ایک کسبہ اور ایک اکتسبہ. اس کا فرق نوٹ کر لیجیے. ربنا، اے ہمارے رب. جب کبھی بھی زبر ہوگی نا ربنا پہ، تو اس سے پہلے یا محذوف مانی جائے گی، یعنی یہاں پر پکارا جا رہا ہے. یہ منادہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ نا، ربنا آتین، یہ مضاف الیہ ہے. تو اس میں جو مضاف ہے ربا، اس کے اوپر زبر ہے ندا کی وجہ سے. تو ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا. یہ حمزہ خا دال مادہ ہے، باب مفاعلہ ہے. ٹھیک ہے. فاعل یفاعل مفاعلتن، تو یہ بنے گا مواخذتن، مواخذ. لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا. ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، اگر ہم بھول جائیں، او اختانا، یا ہم سے غلطی ہو جائے.
اسسمنٹ کی کوئی غلطی ہو گئی، اخطأنا، یا پھر ہم بھول گئے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ یہاں سے دیکھیے کیسی خوبصورت دعا شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ پڑھایا اس کے لیے کتنی مناسب حال ہے۔ اے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا اس پر کہ جو ہم بھول گئے، پڑھنے پڑھانے میں جو ہم سے سہو ہوا، او اخطانا، یا کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، غلط ہم نے سمجھ لیا یا پڑھ لیا، اس پر بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے مواخذہ فرمائیے گا ہماری بھول پر اور ہماری خطا پر۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر نہ بوجھ ڈالیے گا، لا تحمل علینا، حمل یحمل مانے ہوتے بوجھ ڈالنا، ہم پر بوجھ نہ ڈالیے گا، علینا ہمارے اوپر، اسرن مانے بوجھ، ٹھیک، جیسا کہ جیسا کہ حملتہ علی الذین من قبلنا، آپ نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے والوں پر، پہلی امتوں پر آپ نے جو بھاری بھاری ذمہ داریاں اور شریعت کی پابندیاں لگائی تھیں، اے اللہ ہم پر وہ نہ ڈالیے گا، ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ فرمائیے گا۔ مطلب اس سے یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اس سے قبل جو امتیں گزری ہے، قومیں گزری ہیں، ان کے اوپر تو بڑے بھاری بھاری احکامات تھے، بڑی سختیاں تھیں، اللہ نے بتدریج جو ہے ان کے اندر تخفیف کر کے ہمارے لیے رعایت کا معاملہ فرما دیا ہے۔ ربنا ولا تحملنا، اور اے رب ہم سے نہ اٹھوائیے گا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس کی بالکل ہمارے اندر اہلیت نہ ہو، ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوائیے گا۔ دیکھیے یہاں پر بھی غور کیجئے، ایک ہے حمل یحمل اور ایک ہے حمل یحمل، ایک ہی مادہ ہے حامیم لام، اس سے جو ہے مجرد بھی آیا ہے اور اسی سے حمل یحمل تحمیل، اس کے معنی بھی بوجھ ڈالنا ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ہے نا بوجھ ڈالنا۔ تو فرمایا کہ اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالیے گا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہم پر رحم فرما، واعف عنا ہمیں معاف فرما، عفا یعفو، عین فا وا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صلہ آتا ہے عن، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دی، وغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دیجئے، غفر یغفر، اسی سے مغفرت کا لفظ بنا ہے، اس کے بعد صلہ آتا ہے لام، تو وغفر لنا، دیکھ رہے ہیں آپ، واعف عنا، عفا یعفو کے بعد عن آتا ہے صلہ، اور غفر یغفر کے بعد آتا ہے لام، تو دونوں کو نوٹ کیجئے، واعف عنا وغفر لنا، ہم سے درگزر بھی فرما دیجئے اور ہمیں معاف بھی فرما دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم بھی فرما، ورحمنا، اس کے بعد دیکھیں رحمہ یرحمو جو ہے، ارحمہ یرحمو یا رحمہ یرحمو جو فعل آتا ہے تو اس کے بعد کوئی صلہ نہیں آتا ہے، ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، یعنی ورحم علینا نہیں کہیں گے ہم، ورحمنا ڈائریکٹ بغیر صلے کے، جبکہ واعف عنا میں عن ہے، وغفر لنا میں لام ہے، یہاں صلے کے ساتھ ہے، پری پوزیشن کے ساتھ ہے، اور یہ بغیر پری پوزیشن کے ہے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ تو دیکھیے درگزر کی درخواست کی ہے، مغفرت کی درخواست کی ہے، اور رحم کی، یہ تینوں چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ، تو اس دعا کو یاد کر لیں اور ایسے ہی دعا کریں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، آپ ہی ہمارے مددگار اور کارساز ہیں۔ یہ مولا کا جو لفظ ہے، یہ واو لام یا اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ولیہ یلیو سے یہ بنا ہے، باب سمیعہ ہے، مولانا آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، مددگار ہیں۔ ویسے تو مولا جو ہے وہ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس کو آزاد کیا جائے غلامی سے اس کو بھی مولا، آزاد کردہ غلام کے لیے بھی لفظ مولا آتا ہے، اور جو آزاد کر رہا ہے آقا اس کے لیے بھی لفظ مولا آتا ہے، تو یہ وسیع المعنی لفظ ہے، یہاں پر اس کے معنی ہیں، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے تو کارساز، مددگار، یہ معنی ہو، انت مولانا آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، کارساز ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرمائیے، فانصرنا، یہ نا جو ہے نا مفعول ہے، نصر ینصر، نون صاد را مادہ ہے،
فانصرنا ہماری مدد فرمائیے، یہ فعل امر ہے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں، علا میں نے بتایا تھا نا مخالفت میں آتا ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں یا کافر قوم پر ہمیں نصرت عطا فرما، آپ کی ہمیں مدد فراہم فرما. یہ جناب ترجمہ اور ساتھ میں گرامیٹیکل انالیسز کہ فعل کیا ہے، کس باب سے ہے، مادہ کیا ہے، اور اگر اسم ہے تو وہ کس حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا، فاعلی ہے یا مفعولی ہے. مفعول کے طور پر بھی آتا ہے اسم اور فاعل کے طور پر بھی آتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، یہ سب مفعول آ رہے ہیں. مغفرت فرما ہماری اور درگزر فرما ہم سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب اس طریقے سے یہ مقصود یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن حکیم کو اس طرح سے پڑھیں کہ اس کے ایک ایک لفظ کا ہم تجزیہ کرنے کے قابل ہوں. ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، اب اگر آپ کے دل میں اس چیز کا اشتیاق پیدا ہو جائے کہ ہم کاش کے پورا قرآن حکیم اسی انداز میں پڑھیں، ایک ایک لفظ سمجھ کے، ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جا کے، اس کا مادہ، اس کی جناب بناوٹ ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بہترین جو ہے نا ایپلیکیشن انٹروڈیوس کرائی ہے. تو اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آ گئے ہیں آج کے لیسن کی، کہ میں نے لکھا ہے کہ اسی طرز پر پورے قرآن حکیم کا قواعد کے لحاظ سے تجزیے پر مشتمل جامع ایپلیکیشن جو پلے اسٹور سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اس کا نام ہے لغات و اعراب قرآن. لغات و اعراب قرآن، یہ لکھیں آپ انٹرنیٹ پر، پلے اسٹور کھولیں اور اس میں سرچنگ کے اندر جا کر یہ لغت و اعراب قرآن لکھ دیں اور سرچ کریں تو یہ کھل جائے گا آپ کے سامنے. جب کھلے گا نا تو یہی شکل ہوگی جو میں نے یہاں پیسٹ کی ہے نا، یہی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، وہ 1 منٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. پھر آپ اس کو کھولیے، اوپن کیجیے، آپ حیران ہو جائیں گے کس قدر بڑا خزانہ پورے قرآن حکیم کی گرامیٹیکل انالیسز، اور یہ کس کے ذریعے سے ہے؟ پروفیسر حافظ احمد یار مرحوم، ہمارے استاد، ہمارے مربی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے. اتنی عظیم شخصیت تھے پروفیسر حافظ احمد یار صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ کے پروفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، اور ایک بہت بڑی درسگاہ سے انہوں نے جو ہے وہ عالم دین کا بھی کورس کیا تھا. یعنی دونوں چیزیں ان میں جمع تھیں، جدید اور قدیم دونوں کے ماہر تھے. اور اگر آپ ان کا تعارف حاصل کرنا چاہیں کہ کیا عظیم شخصیت، تو اسی ایپلیکیشن کے اندر آخر میں آپ جب اس کو اسکرول کریں گے تو نیچے ان کا تعارف بھی آئے گا، حافظ احمد یار صاحب کا تعارف. تو اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حافظ عاکف سعید، انہوں نے زبردست مضمون لکھا ہے استاد محترم. وہ بھی شاگرد تھے، میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں قرآن اکیڈمی میں لاہور میں. الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی، تو میں انجینئرنگ کرنے کے بعد میں قرآن اکیڈمی میں چلا گیا تھا. 1 سال کے لیے میں وہاں ہاسٹل میں رہا. تو اس دوران میں یہ لغات و اعراب قرآن ہمیں حافظ احمد یار صاحب نے پڑھائی، اور اس کو ریکارڈ کر لیا گیا. پورا کلاس روم ٹیچنگ کو ریکارڈ کر کے آڈیو ڈال دیا گیا ہے پورے قرآن حکیم کا. تو اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ چند آیات واضح کی نا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، سچی بات ہے، جلدی، لیکن پروفیسر صاحب نے جو ہے نا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے جو ہے نا بتلایا ہے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو رمضان کی آمد ہے، میرا آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو شروع سے سننا شروع کر دیں، آغاز سے جو ہے نا اس کو سنیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سنتے جائیں، ایک ایک سورت، ایک ایک صفحہ، ایک ایک رکوع. اور اگر آپ نے پورا قرآن حکیم اس طریقے سے قواعد کے لحاظ سے تجزیاتی انداز میں حافظ احمد یار صاحب کی زبانی سن لیا، آپ یقین کیجئے کہ آپ کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جائے گی، قرآن حکیم سے ایسی مناسبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں نا، اللہ کی توفیق سے یہ سب میرے استاد کا فیض ہے.
حافظ احمد یار صاحب نے جس طرح ہمیں عربی قواعد گرامر پڑھائی، اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم پر ترجمہ جس طریقے سے آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لغات و اعراب قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سننا شروع کر دیں۔ اس کے اندر متن خود بخود سامنے آئے گا، آپ کو قرآن حکیم کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، متن سامنے لکھا ہوا آئے گا اور پیچھے حافظ صاحب کی آواز ہوگی، اور اس میں سوال جواب بھی آئیں گے بیچ میں، کیونکہ کلاس روم ٹیچنگ ہے نا، تو اس میں طلبہ سوال بھی کرتے ہیں، تو آپ کو سوالوں کے جوابات بھی ملتے جائیں گے اور ایکسپلینیشن بھی، نور علی نور۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کی قدر کیجیے گا، اور اس کے اندر اور جو دیگر مضامین ہیں اس ایپلیکیشن میں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ یہ دو باتیں ہو گئی جناب۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ قرآنی کلمات کے حروف اصلیہ، ان کے معانی و مطالب جاننے کے لیے ایک بہترین ایپلیکیشن جو حافظ احمد یار صاحب کے شاگرد لطف الرحمان خان صاحب نے، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، انتقال فرما گئے ہیں، لیکن انہوں نے حق شاگردی ادا کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسی ڈیجیٹل قرآنک ڈکشنری مرتب کی ہے جو بڑی ہی زبردست ہے۔ اس میں اتنا اچھا سرچنگ کا آپشن ہے، اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے پلے اسٹور سے ڈیجیٹل قرآنک ڈکشنری، اس کے اندر خود بخود جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا انسٹرکشنز، کہ آپ اس ڈکشنری کو کیسے استعمال کریں۔ آپ کو اگر کسی بھی کلمے کی حروف اصلیہ یعنی مادہ جس کو کہتے ہیں نا، روٹ لیٹرز، اگر آپ وہ جاننا چاہیں تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اور اس میں معانی اور مطالب بھی بڑے اچھے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ خالص قرآن حکیم کے حروف و کلمات کے لیے مرتب کی گئی۔ جتنے بھی حروف و کلمات قرآن حکیم میں ہیں نا، ان سب کی یہ ڈکشنری بنائی گئی ہے، اور مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، تو آپ حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ضرور بالضرور ان دو چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور اپنے اس مطالعہ قرآن حکیم کے مبارک سلسلے کو خود جاری رکھیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے نا کہ ہم لامتناہی طور پر جو ہے اسباق کو لے کے چلیں۔ اب رمضان کی بھی آمد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے وقت پر ہمارے یہ اسباق جو ہے مکمل فرما دیے، اور آج اس کا کنکلوڈنگ سیشن ہے۔ تو اس میں ایک تو آپ کے سامنے ڈیمونسٹریشن آپ دے دی کہ اس طریقے سے آپ پورے قرآن حکیم کو اگر سمجھنا چاہیں، جیسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آج، تو اس طرز پر پورے قرآن حکیم کو سمجھایا گیا ہے ہمارے استاد محترم کی آواز میں۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے فائدہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ قرآنی کلمات کو سمجھنے کے لیے خالص قرآنی ڈیجیٹل قرآنک ڈکشنری بہت ہی محنت کے ساتھ لطف الرحمان صاحب نے، جو شاگرد ہیں حافظ احمد یار صاحب کے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں، اور ان دونوں چیزوں کو اپنے مستقل استعمال میں رکھیں، تاکہ آپ کا علم تازہ رہے اور آگے بڑھتا رہے۔ ہم نے جو محنت کی ہے اور آپ نے ہمارا جو ساتھ دیا ہے، تو یہ دائم و قائم رہے، اور آگے بھی اس سے آپ فیض یاب ہوتے رہے۔ آخر میں ایک چیز کی اور میں چاہوں گا کہ ذکر کر دوں، وہ میں یہاں لکھ نہیں سکا جگہ کی تنگی کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ مترادفات القرآن ایک کتاب ہے، مترادفات القرآن، ٹھیک ہے؟ مترادفات القرآن جو ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب کی مرتب کردہ ہے، اور قرآن حکیم کے طالب علموں کے لیے ایک بڑا ہی بہترین تحفہ ہے، بڑا بہترین تحفہ ہے۔ تو یہ بھی آپ حاصل کر لیں، یہ ارشد کتابی بھائی یہ شکل میں میں۔ لکھ رہا ہوں، ہاں، مترادفات مترادفات القرآن، جی لکھیے مترادفات لکھیے، مترادفات، ہاں، القرآن، قرآن، ٹھیک ہے، مترادفات القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی، ٹھیک ہے؟ یہ مولانا مجھے اصل میں، ہاں، مولانا عبد عبد الرحمن الرحمن، کیلانی، آخر میں کیا نام کیلانی، گیلانی کر لیں، ہے؟ گیلانی، گیلانی یا کیلانی، ہاں، اس میں جی ہاں، کیلانی لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر۔ ٹھیک یہ ہے، ادارہ اسلامیات لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اور بآسانی مل جاتی ہے، بڑی زبردست انٹرسٹنگ چیز ہے، یعنی قرآن کے طالب علموں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے، تو وہ بھی آپ ضرور حاصل کر لیں۔ وہ کتاب جو ہے اس کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اور ان چیزوں سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آمین، ہمارے اندر قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کا جذبہ جو ہے وہ تر و تازہ رکھے، ہم خود بھی قرآن کو سمجھیں، اور اس قابل ہو جائے کہ جب ہم تراویح میں قرآن
سنیں تو ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہو. سبحان اللہ، یہ سمجھیے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر اس کے اندر دلچسپی لیں گے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، تو ضرور بالضرور آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے. اب انشاءاللہ. وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، تو بس میں انہی کلمات کے ساتھ، اور آپ سب کے لیے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن حکیم سے جوڑے رکھے، اور اس کو سمجھنے سمجھانے کا جو مبارک سلسلہ ہے، مختلف جس انداز میں بھی اللہ ہم سے کام لینا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دیے رکھے، اور یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے. آمین. آمین. آمین ٹھیک ہے، یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اچھا اسد بھائی، السلام علیکم. وعلیکم جی السلام جی. ورحمۃ اللہ. میں یہ ریکارڈنگ تو بند کر رہا ہوں.